اگر آپ نے ابھی تک کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں تاکہ آپ علمی دنیا کے حقائق سے باخبر رہ سکیں۔ اچھا، تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک بہت ہی گہرے اور تھوڑے حساس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ صحیح بات ہے، اور آج کی اس گفتگو کا مشن یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے ذرائع ہیں نا، جو مشہور فلسفی ایمانوئل کانٹ کی کتاب پر مبنی ہے، ہم ان کی مدد سے یہ کھوج لگائیں گے کہ حقیقی مذہب اور پیشوائیت کے درمیان کیا فرق ہے۔ اور پیشوائیت سے مطلب ہے وہ جو مذہبی اجارہ داری ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ عقل کی حدود میں رہتے ہوئے آخر سچی عبادت کا اصل مفہوم ہے کیا؟ ہاں بالکل۔ تو ماہر کے طور پر آپ کیا کہیں گے کہ کانٹ کا بنیادی خاکہ کیا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، کانٹ کے مطابق مذہب کا اصل اور واحد مقصد انسان کو اخلاقی طور پر بہتر بنانا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ ہمارا آج کا یہ جائزہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ کس طرح انسان اکثر مشکل اخلاقیات کے بجائے بے جان رسومات کو ترجیح دیتا ہے، اور پھر اس کے کیا سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ آئیے اس بات کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ جو سچی عبادت اور محض دکھاوے کا فرق ہے، کانٹ اس کو کس طرح بیان کرتا ہے؟ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، گفتگو کو سیدھا اس سوال کی طرف موڑتے ہیں کہ آخر خدا کی سچی عبادت کا عملی مطلب کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ ظاہری بات ہے، صدیوں سے ہم یہی سوچتے آئے ہیں کہ عبادت بس کچھ مخصوص جسمانی حرکات، اوقات یا الفاظ کا نام ہے۔ بالکل، لیکن کانٹ کے فلسفے کی روشنی میں اگر دیکھیں تو سچی عبادت صرف یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اخلاقی فرائض کو خدا کے احکامات سمجھ کر پورا کریں۔ یعنی اخلاقی اصلاح کے بغیر صرف زبانی کلام یا بے جان رسومات سچی بندگی نہیں ہے۔ ہاں بالکل نہیں، کانٹ تو کہتا ہے کہ اخلاقیات کے بغیر یہ سب محض ایک دکھاوا ہے۔ اچھا، تو ایک ایسے دفتر کا تصور کریں جہاں ایک ملازم اپنا اصل کام مکمل طور پر چھوڑ چکا ہے۔ کیسا دفتر؟ یعنی وہ فائلیں نہیں دیکھتا، میٹنگز میں نہیں جاتا اور کلائنٹس کو جواب بھی نہیں دیتا، لیکن وہ سارا دن اپنے باس کے دفتر کے باہر کھڑا رہتا ہے۔ ارے واہ! اور وہ اس کی تعریفوں کے گیت گاتا ہے، اسے روزانہ مہنگے تحائف پیش کرتا ہے اور اس کی ہر بات پر سر جھکاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کوئی بھی باس جب دیکھے گا کہ کمپنی کا اصل کام تو تباہ ہو رہا ہے تو وہ ایسے ملازم کو فوراً نکال دے گا۔ بالکل، میں یہی سوچ رہی تھی۔ مگر کیا انسان بھی خدا کے ساتھ یہی خوشامد والا رویہ اختیار نہیں کرتا؟ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان واقعی یہی سمجھتا ہے کہ وہ خدا کو تحفے تحائف یا رسمی عبادات کے ذریعے راضی کر سکتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ جبکہ کانٹ کے مطابق ایک قادر مطلق اور بے نیاز خدا کو انسان سے کسی مادی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان اپنے ساتھی انسانوں کے ساتھ اخلاقی طور پر درست رویہ اپنائے۔ اگر سچی عبادت اخلاق کا ہی نام ہے تو پھر انسان ان رسومات کے جال میں اتنا کیوں پھنستا ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے نا؟ بالکل ہے، اور یہ سوال گفتگو کو کاٹ کے ایک خاص تصور کی طرف لے جاتا ہے جسے وہ مذہبی فریب یعنی ریلیجس ڈیلیوژن کہتا ہے۔ مذہبی فریب؟ ہاں، کانٹ بتاتا ہے کہ وہ تمام اعمال جو اخلاقی اصلاح کے بغیر خدا کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں وہ بس مذہبی فریب یا توہم پرستی ہیں۔ انسان یہ سوچ کر خود کو دھوکہ دیتا ہے کہ بس کچھ جسمانی مشقتیں کر لیں، جیسے غیر ضروری فاقے کر لیے یا طویل سفر کر لیا تو گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ اخلاقی طور پر خود کو بدلنا، اپنے اندر کے تکبر یا غصے کو مارنا وہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم اپنی صحت بہتر بنانے کے بجائے کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈے، ایک عجیب و غریب ورک آؤٹ روٹین کی طرح کہ بس میں نے اتنے بار اٹھک بیٹھک کر لی تو اچانک میرے اخلاقی پٹھے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک بہترین تشبیہ ہے۔ انسان کو اس میں ایک سکون ملتا ہے، ایک ڈوپامین ہٹ ملتی ہے کہ چلو میں نے گنتی پوری کر لی۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی، ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا یہ رسومات، عبادات یا دعائیں انسان کو اخلاقی طور پر بہتر بننے کی یاد دہانی نہیں کراتی؟ یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، کیونکہ کیا کانٹ انہیں مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے؟ نہیں، کانٹ انہیں مکمل طور پر رد نہیں کرتا،
وہ دراصل ان کی ترتیب اور حیثیت پر اعتراض کرتا ہے۔ ترتیب سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر رسومات اخلاق کو بہتر بنانے کا محض ایک ذریعہ ہیں تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح، ایک یاد دہانی کے طور پر، جیسے انگلی پر دھاگا باندھ لینا۔ ہاں، لیکن اگر انسان انہیں ہی اصل مقصد مان لے اور یہ سمجھے کہ بس یہی خدا کی رضامندی کی حتمی شرط ہیں تو یہ فریب ہے۔ تو جب معاشرہ اخلاق کے بجائے بے جان رسومات کو مذہب کا مرکز مان لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے پھر تو ان رسومات کو کنٹرول کرنے والا ایک طبقہ بھی پیدا ہوتا ہوگا نا؟ بالکل، اور یہیں سے بات پیشوائیت یا جسے ہم کلیریارکی کہتے ہیں اس کی طرف بڑھتی ہے۔ یہ طبقہ کیا کرتا ہے؟ کانٹ واضح کرتا ہے کہ جب مذہب ایک اخلاقی نظام کے بجائے رسمی یا قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے تو چرچ یا مذہبی ادارے ان تمام چیزوں پر اپنی اجارہ داری قائم کر لیتے ہیں۔ مطلب وہ فضل کے ذرائع کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں؟ جنہیں مینز آف گریس کہا جاتا ہے۔ اس سے ایک روحانی استبداد یا پیشوائیت جنم لیتی ہے جو عوام کے ذہنوں اور سوچ پر کنٹرول حاصل کر لیتی ہے۔ بالکل، وہ طے کرتے ہیں کہ نجات کے راستے سے کون گزر سکتا ہے اور کون نہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مطلب میں سوچ رہی ہوں کہ کس طرح لوگ اپنی آزادی اور عقل کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں اور ایک غلامانہ عقیدے کو اپنا لیتے ہیں۔ جسے کانٹ سروائل فیتھ کہتا ہے۔ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی اور ان کی نجات کی ذمہ داری اٹھا لے۔ ہاں، صرف اس لیے کہ خود کو نہ سوچنا پڑے، نجات کی آؤٹ سورسنگ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو پیشوائیت عوام کی اسی نفسیاتی سستی کا فائدہ اٹھاتی ہے۔ بالکل۔ اور وہ اخلاقیات کے بجائے عقیدے اور رسومات کی اندھی تقلید کو مسلط کرتی ہے، جس سے مذہب کا اصل اخلاقی مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں ایک عام انسان کیا کرے؟ مطلب ان پیچیدہ مذہبی احکامات اور پیشوائیت کے غلبے میں ایک عام انسان حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کرے؟ اس الجھن کا حل ضمیر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ انسان کا ضمیر ہی اس کا بہترین قاضی ہے۔ ضمیر؟ اچھا، ہاں، ماہر فلسفہ کانٹ ایک بہت ہی سادہ لیکن طاقتور اصول بیان کرتا ہے کہ اگر کسی کام کے صحیح ہونے میں ذرا سا بھی شک ہو تو اسے مت کرو۔ یعنی اگر کوئی بھی ظاہری مذہبی حکم بنیادی اخلاقی اصولوں سے ٹکراتا ہے تو انسان کو ہمیشہ اپنی عقل اور ضمیر کی آواز کو ترجیح دینی چاہیے۔ بالکل، عقل اور ضمیر سب سے اوپر ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ذرائع میں ایک حوالے کا ذکر ہے، مطلب جسے آرگیومنٹم ایٹوٹو کہا گیا ہے، جہاں لوگ صرف خود کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر بات مان لیتے ہیں۔ ہاں، ایک طرح کی انشورنس پالیسی۔ بالکل، چاہے وہ بات غیر منطقی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بس پیشوا کی بات مان لو، کہیں جہنم واقعی نہ ہو۔ لیکن کانٹ کے نزدیک تو اندھی تقلید کر کے یہ سوچنا کہ ہم بچ جائیں گے، دراصل خود ضمیر کے خلاف ایک گناہ ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ایک عالمگیر خدا ایک ایسا اندھا عقیدہ پسند کرے گا جس میں انسان کا اپنا ضمیر مطمئن نہ ہو؟ بہت گہری بات ہے۔ دیانتداری اور ضمیر کی سچائی کے بغیر کوئی بھی عقیدہ خدا کے ہاں ہرگز قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے مطلب کانٹ مری اور غیر مری چرچ کا فرق بتاتا ہے نا؟ میں نے دیکھا کہ ذرائع میں اس کا بھی ذکر تھا۔ ہاں بالکل، میں اسی طرف آنے لگا تھا۔ مری چرچ یعنی جو عمارتوں اور رسومات پر کھڑا ہے، اور غیر مری چرچ کی کوئی عمارت نہیں ہوتی۔ یہ بس ان تمام انسانوں کی ایک آفاقی برادری ہے جو دنیا میں کہیں بھی ہوں، بس خالص اخلاقی قوانین کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس کتاب کے حتمی نتائج کیا نکلتے ہیں؟ اور سننے والوں کے لیے میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ذرائع میں موجود یہ خیالات محض ایک فلسفیانہ تجزیے کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا یہ تفصیلی جائزہ ان کی بالکل غیر جانبدارانہ ترسیل کر رہا ہے۔ ہم کسی نظریے کی تائید نہیں کر رہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا ہوگا؟ میں خلاصہ اس طرح کروں گا کہ کانٹ کی یہ کتاب بنیادی طور پر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مذہب کا اصل مقصد انسان کو اخلاقی طور پر بہتر بنانا ہے، اور عقل وہ واحد کسوٹی ہے جس پر ہر دعویٰ، ہر رسم اور ہر عقیدے کو پرکھا جانا چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ تنقیدی سوچ کی یہی وہ خوبصورتی ہے جو ہمیں اندھا ہونے سے بچاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔
آج کے اس تفصیلی جائزے کے بعد میں چاہوں گی کہ سننے والے ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر ہمارے تمام ظاہری مذہبی نشانات، رسومات اور دعوے ہم سے چھین لیے جائیں تو کیا ہمارے پاس صرف اپنے روزمرہ کے اخلاقی اعمال کی بنیاد پر خدا کو پیش کرنے کے لیے کچھ باقی بچے گا؟ یہ مصنوعی ذہانت یا AI ہماری زندگیوں پر قابو پا رہی ہے۔ ہاں بالکل، میں یہی سوچ رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مستقبل میں یہ الگورتھم اور مشینیں ہی ہمارے لیے ایک نئے مذہبی پیشوا کا روپ دھار لیں؟ مطلب جب ہم آج اپنی پسند ناپسند ان کے حوالے کر رہے ہیں تو کیا آنے والے وقت میں ہم اپنے اخلاقی فیصلے اور ضمیر کی آواز بھی مشینوں کے حوالے کر دیں گے؟ یہ ایک ایسی پیشوائیت ہوگی جس کا کانٹ کے دور میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بالکل۔ اور کیا ہم ایک ڈیجیٹل غلامانہ عقیدے کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کسی کتاب میں نہیں بلکہ ہمیں اپنے اندر اور اپنے ارد گرد کے حالات میں تلاش کرنا ہے۔ ہاں، عام طور پر جب ہم کسی میڈیکل تشخیص یا ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں خاص قسم کی درستگی کی توقع کر رہے ہوتے ہیں، مطلب بالکل کسی انجینئرنگ کے کام کی طرح۔ ہاں، جیسے اگر کسی کا بازو ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ڈاکٹر بس اسکرین کی طرف اشارہ کر کے پورے اعتماد سے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہی وہ جگہ جہاں سے ہڈی ٹوٹی ہے، اور بس بات ختم۔ صحیح، اور سچ پوچھیں تو اس ٹوک اور سیدھی سی بات میں ایک طرح کا سکون بھی ہوتا ہے، یعنی ہمارے ذہن کو چیزوں کو واضح طور پر دیکھنے اور انہیں بلیک اینڈ وائٹ میں بانٹنے کی عادت ہوتی ہے۔ ہاں، بلیک اینڈ وائٹ، لیکن ویسے جب ہم اسی سائنٹیفک آئینہ سے انسان کی نفسیات یا اخلاقیات کی دنیا کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اچانک وہ ایکس رے مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ وہاں کچھ بھی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا۔ ایگزیکٹلی۔ ہم ایک ایسے منظر نامے میں داخل ہو جاتے ہیں جو سچ کہوں تو بہت دھندلا اور پیچیدہ ہے، مطلب ہم کسی کی نیت کا ایکس رے تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے، اور یہی وہ اخلاقی دھند ہے جسے ایمینوئل کانٹ نے صدیوں پہلے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہاں، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم اسی دھند کو چیر کر حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے کوئک لٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دنیا کی پیچیدہ سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان فہم اردو میں سمجھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور علم کی اس دنیا کا حصہ بنیں۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم ایمینوئل کانٹ کی مشہور کتاب محض عقل کی حدود میں مذہب سے کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اس تفصیلی گفتگو کا بنیادی مشن یہ جاننا ہے کہ کیا انسان پیدائشی طور پر نیک ہے یا برا، مطلب اچھا ہے یا برا؟ اور ویسے یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ کانٹ کا مقصد صرف فلسفی کی بحث چھڑنا نہیں ہے، وہ انسان کے اندر چلنے والی اس خاموش کشمکش کو سمجھنا چاہتا ہے۔ ہاں، وہ جو خیر اور شر کی جنگ ہر وقت چل رہی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ کانٹ بتاتا ہے کہ انسان نہ تو مکمل فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی پیدائشی شیطان، بلکہ اس کے اندر دونوں طرف جانے کا راستہ موجود ہے۔ یعنی نیکی کی طرف ایک بنیادی رغبت بھی ہے اور برائی کی طرف ایک فطری جھکاؤ بھی۔ اور میرے خیال میں یہی بات کانٹ کے نظریے کو اتنا حقیقت پسندانہ بناتی ہے۔ بالکل، وہ کسی ایک پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تو ٹھیک ہے، ذرا اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ شروعات ہم اچھائی والے پہلو سے کرتے ہیں۔ میں نے ان نوٹس میں پڑھا ہے کہ کانٹ انسانی فطرت میں کچھ بنیادی رجحانات کی بات کرتا ہے، تو کیا انسان واقعی اندر سے ایک اچھی مخلوق ہے؟ اچھا دیکھیں، کانٹ کا استدلال یہ ہے کہ انسانی فطرت کی بنیاد میں نیکی کی طرف 3 بنیادی رجحانات ہیں۔ پہلا رجحان ہے حیوانیت کا۔ حیوانیت مطلب کھانا پینا اور زندہ رہنا۔ ہاں بالکل، خود کی بقا، نسل کو آگے بڑھانا اور دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کی ضرورت۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جبلتیں بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے، بھوک لگنا کوئی گناہ تھوڑی ہے۔ بالکل، یہ تو ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب ان جائز جبلتوں کو عقل کی لگام سے آزاد کر دیا جائے۔ اچھا، یعنی جب ہم اپنی بھوک یا جسمانی خواہشات پر کوئی اخلاقی حد نہیں رکھتے۔ ایگزیکٹلی۔
جب ان کو بے لگام چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہی معصوم حیوانیت حیوانی برائیوں کا روپ دھار لیتی ہے. جیسے کھانے کی ضرورت جب بے قابو ہوتی ہے تو پیٹو پن بن جاتی ہے. صحیح. یعنی وہ انرجی جو ہمیں زندہ رکھنے کے لیے دی گئی تھی وہی ہمیں تباہ کرنے لگتی ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس سے قدم اوپر کانٹ انسانیت کے رجحان کی بات کرتا ہے. یہ خود سے محبت کا وہ پہلو ہے جہاں انسان شعوری طور پر دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا شروع کرتا ہے. اچھا، موازنہ یعنی کمپیریزن. ہاں، ہم صرف اپنے لیے کھانا نہیں چاہتے بلکہ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کھانا، ہمارا لباس دوسروں کے برابر یا ان سے بہتر ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ وہی چیز جو مجھے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ میں کیریئر میں مزید محنت کروں، وہ دراصل کمپیریزن سے پیدا ہوتی ہے. بالکل. اور کانٹ کے نزدیک یہ بھی بنیادی طور پر ایک پازیٹیو رجحان ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو ترقی کرنے پر مجبور کرتی ہے. ہاں، کمپٹیشن نہ ہو تو سوسائٹی رک جائے. لیکن یہ تو دو دھاری تلوار جیسی لگ رہی ہے مجھے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا اس بات کو. یہ واقعی دو دھاری تلوار ہے. جب یہ موازنہ انسیکیورٹی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ حسد، بغض اور دوسروں کو نیچا دکھانے کی خواہش میں بدل جاتا ہے. یعنی سوسائٹی کی سب سے بری چیزیں یہیں سے آتی ہیں. ہاں، اور کانٹ انہیں تہذیبی برائیاں کہتا ہے. یہ جانوروں میں نہیں ہوتی. کوئی شیر دوسرے شیر کی کامیابی پر حسد نہیں کرتا. بالکل، یہ تو پیورلی انسانی مسئلے ہیں. اچھا، تو یہ تیسرا رجحان کون سا ہے؟ میں اس سب کو ہارڈ ویئر سے جوڑ رہی تھی اپنے ذہن میں. اچھا، ہارڈ ویئر والی مثال ذرا واضح کریں. ہاں، مطلب یہ جو ہماری حیوانیت اور انسانیت ہے، یہ ایک کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر کی طرح ہے جو بنیادی طور پر شاندار اور فائدہ مند ہے. صحیح. اور اس ہارڈ ویئر کو چلانے والا سافٹ ویئر کیا ہے پھر؟ وہی نا، اگر ہم اس میں غلط سافٹ ویئر یعنی بری نیت ڈال دیں تو پورا سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے. لیکن اس میں تیسرا حصہ کیا ہے؟ تیسرا رجحان شخصیت کا ہے، یعنی پرسنالٹی. یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی جبلتوں سے بلند ہو کر ایک اخلاقی قانون کو پہچاننے کے قابل ہوتا ہے. مطلب ہمارا مورل کمپس. ہاں، یہ صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، بلکہ اس اخلاقی قانون کا دل سے احترام کرنے کی صلاحیت ہے. اچھا، اگر ہماری بنیاد اتنی اچھی ہے، یہ ہارڈ ویئر اتنا زبردست ہے، تو پھر برائی آتی کہاں سے ہے؟ مطلب وہ وائرس یا غلط سافٹ ویئر آتا کہاں سے ہے؟ یہاں سے ہم کانٹ کے سب سے دلچسپ حصے میں داخل ہوتے ہیں. برائی ان جبلتوں میں نہیں ہے. کانٹ کہتا ہے کہ برائی ان جبلتوں کو استعمال کرنے والے ارادے کی آزادی میں پوشیدہ ہے. ارادے کی آزادی، فری چوائس. ہاں، اس کو وہ بدی کی جڑ یا انڈویلنگ سن کہتا ہے. بدی محض باہر کے حالات یا جسمانی خواہشات کا نام نہیں ہے. یہ ہمارے ارادے یعنی ول کے اندر چھپی ہوئی ایک قوت ہے جو اخلاقی اصولوں پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتی ہے. ایگزیکٹلی. اور کانٹ اس برائی کو 3 درجوں میں تقسیم کرتا ہے. پہلا درجہ ہے کمزوری یا فریلٹی. کمزوری یعنی ارادہ تو نیکی کا کیا لیکن پریکٹیکل لائف میں اس پر قائم نہیں رہ پائے، جیسے کل سے ڈائٹ شروع. ہاں بالکل وہی. نیت ٹھیک تھی پر عمل کی طاقت جواب دے گئی. لیکن جو دوسرا درجہ ہے جسے وہ نیت کی ناپاکی کہتا ہے، وہ بہت اہم ہے. ناپاکی؟ یہ تھوڑا سخت لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان نیک کام تو کرتا ہے لیکن پیورلی فرض سمجھ کر نہیں، بلکہ اس میں کوئی نہ کوئی ذاتی غرض شامل ہوتی ہے. اچھا، یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کو آج کل کے حساب سے دیکھیں، فرض کریں کوئی شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے. صحیح. لیکن وہ یہ سب صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ سوسائٹی میں اس کی واہ واہ ہو. چیریٹی کی ویڈیو لگا دی سوشل میڈیا پر. کام تو اچھا ہے نا؟ تو کیا کانٹ کے نزدیک یہ بھی برائی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کانٹ کا جواب ہاں ہے، یہ برائی میں آئے گا. ویٹ، واقعی؟ پر اس نے تو مدد کی ہے نا؟ کانٹ کے مطابق اچھے اخلاق کا معیار صرف آپ کا ظاہری عمل نہیں ہے بلکہ وہ اندرونی نیت ہے جس کے تحت وہ عمل کیا گیا. یعنی اس کی نیت اگر پیور نہیں تھی تو کام زیرو ہو گیا. بالکل. اگر نیت میں اخلاقی قانون کو اہمیت حاصل نہیں تھی اور سارا فوکس لائکس اور فیم پر تھا تو وہ عمل ناپاک ہے، وہ انڈویلنگ سن کا حصہ ہے. اوفو، یہ تو بہت ہی سخت کرائیٹیریا ہے. اور تیسرا درجہ کیا ہے؟
تیسرا اور آخری درجہ ہے بنیادی شر یعنی ڈپراوٹی۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں انسان جان بوجھ کر اخلاقی قانون کو اپنی ذاتی خواہشات کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ مطلب ڈیلیبریٹلی غلط کام کرنا اپنے فائدے کے لیے۔ ہاں، وہ جانتا ہے فرض کیا ہے، مگر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اپنے مفاد کو ہی سب سے اوپر رکھے گا، اور کیونکہ یہ اس کی اپنی پسند ہے اس لیے یہ اس کی فطرت میں جڑ پکڑ لیتی ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم پیدائشی طور پر شر کی طرف ایک بائس یا جھکاؤ رکھتے ہیں تو پھر ہمارے انتخاب کی آزادی کہاں گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر ہم اس بات کو وسیع تناظر میں دیکھیں تو جھکاؤ ہونا ایک الگ بات ہے، اور اس جھکاؤ کو اپنا اصولی رویہ بنا لینا بالکل الگ بات۔ یعنی میں پیدائشی مجبور نہیں ہوں؟ کیا ہم پہلے سے ہی ایک ہاری ہوئی جنگ نہیں لڑ رہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کانٹ سختی سے اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے کہ برائی کوئی نسل در نسل منتقل ہونے والی بیماری ہے۔ برائی ایک آزادانہ انتخاب کا نتیجہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میں اپنے برے اعمال کا الزام اپنے بچپن، حالات یا سوسائٹی کو نہیں دے سکتی؟ ایگزیکٹلی۔ انسان ہر حال میں اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حالات نے مجھے برا بنا دیا۔ وہ ہر لمحہ آزاد ہے کہ نیکی چنے یا برائی۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم اتنے آزاد ہیں اور پھر بھی برائی میں پھنس جاتے ہیں تو واپسی کا کیا راستہ ہے؟ یعنی اخلاقی بحالی کیسے ہوگی؟ دیکھیں، کانٹ کہتا ہے کہ یہ صرف اپنی ظاہری عادات کو تھوڑا تھوڑا ٹھیک کرنے سے نہیں ہوگا۔ مطلب کہ صرف آؤٹ ورڈلی اچھا بہیو کرنا کافی نہیں ہے؟ بالکل۔ اس کے لیے ذہن اور دل میں ایک مکمل اندرونی انقلاب کی ضرورت ہے، ریولیوشن آف دا مائنڈ۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں، ایک برا درخت اچھا پھل کیسے دے سکتا ہے؟ یہی تو اصل فلسفی ہے کانٹ کی۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ سمجھنا مشکل ہے، لیکن کیونکہ ہماری عقل ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں بہتر انسان بننا چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہتر بن سکتے ہیں، ought implies can۔ ایگزیکٹلی۔ اگر ضمیر کہتا ہے کہ یہ فرض ہے تو مطلب قدرت نے وہ طاقت بھی دی ہے کہ ہم وہ فرض پورا کر سکیں۔ ہاں، میں اس کو اگر ایک عام فہم مثال سے سمجھاؤں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی خستہ حال اور بوسیدہ دیوار پر رنگ و روگن کر کے اسے نیا دکھانے کی کوشش کی جائے۔ ہاں، اور ظاہر ہے صرف پینٹ کرنے سے دیوار مضبوط تو نہیں ہو جائے گی۔ بالکل، کانٹ یہی کہہ رہا ہے کہ ظاہری رنگ و روگن سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بنیادوں کو کھود کر ایک نیا اور مضبوط ڈھانچہ کھڑا کرنا ہوگا، یعنی اپنی نیت کو جڑ سے بدلنا ہوگا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ اندر کا انقلاب ہے جو انسان کو سچ میں پاک صاف کرتا ہے۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کے پہلے حصے کو اگر میں سمیٹوں تو آج ہم نے دیکھا کہ انسان کے اندر خیر اور شر کی یہ زبردست جنگ کیسے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، اور کس طرح ہماری آزادی ہی ہمیں اپنے انتخابات کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ بالکل، اور اگلی قسط میں ہم اس بات پر گہری بحث کریں گے کہ کس طرح خیر کا اصول آخر کار شر پر حتمی فتح حاصل کرتا ہے، اور اس عظیم کشمکش میں ہماری عقل کیا کردار ادا کرتی ہے۔ مگر جانے سے پہلے میں سننے والوں کے لیے گہرا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ اگر ہماری اصل اخلاقی حیثیت ہماری نیت پر مبنی ہے، جسے ہم خود بھی پوری طرح نہیں دیکھ سکتے، تو کیا کوئی انسان کبھی پورے یقین سے دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا دل مکمل طور پر پاک ہو چکا ہے؟ یا پھر ہم اپنی ذات کے لیے ہمیشہ ایک پراسرار معاملہ ہی رہیں گے؟ واقعی یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تصور کریں کہ کوئی شخص ایک ایسے طوفان کے بیچوں بیچ کھڑا ہے جہاں ہر طرف سے کیچڑ اچھل رہا ہو۔ ہاں، یہ تو بہت ہی خوفناک منظر ہے۔ بالکل، اور وہ اپنے سفید کپڑوں کو صاف رکھنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایک داغ صاف کرتا ہے تو دوسری طرف سے نیا داغ لگ جاتا ہے۔ صحیح، ایک نہ ختم ہونے والی کشمکش۔ جی، اور جب بھی انسانی اخلاقیات اور انسان کے اندر موجود اچھائی اور برائی کی کشمکش کی بات ہوتی ہے
تو صورتحال بالکل اسی کیچڑ کے طوفان جیسی محسوس ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی ایسی چیز سے لڑ رہا ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو اسی کیچڑ یعنی انسان کے اندر موجود شر کو ہرانے کا طریقہ ہی آج کی اس نشست کا ہمارا اصل موضوع ہے۔ جی، اور یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اور ہاں، آگے بڑھنے سے پہلے یاد رکھیں، کوئک لٹ سمریز آپ کے لیے لاتا ہے بہترین کتابوں کا نچوڑ، تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بالکل۔ تو اس تفصیلی جائزے کے پچھلے حصے میں ہم نے ایمینوئل کانٹ کے اس نظریے کو سمجھا تھا کہ انسان کی فطرت میں شر، یعنی جسے وہ ریڈیکل ایول کہتا ہے، وہ کس طرح جڑ پکڑے ہوئے ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت گہری بحث تھی۔ بالکل۔ تو اب اس دوسرے حصے میں ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نیکی کا اصول آخر اس شر پر حاکمیت کیسے حاصل کرتا ہے۔ کانٹ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، کانٹ کی جو کتاب ہے نا، ریلیجن ود ان دا باؤنڈری آف پیور ریزن، اس کے دوسرے اور تیسرے باب میں اس کشمکش کو انتہائی گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں اس جنگ کو محض ایک انفرادی یا ذاتی کشمکش کے طور پر نہیں پیش کیا گیا۔ مطلب یہ صرف میرے اور آپ کے اندر کی جنگ نہیں ہے؟ جی بالکل، اسے ایک اجتماعی اور ایک عالمی ضرورت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو قدیم دور کے جو فلسفی تھے، جیسے کہ رواقیون یا جنہیں ہم سٹوئکس کہتے ہیں، ہاں، سٹوئکس، جن کا فلسفہ آج کل بھی بہت مقبول ہو رہا ہے۔ ہاں بالکل، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ انسان کا اصل دشمن اس کی فطری اور جسمانی خواہشات ہیں۔ اچھا، یعنی جسمانی تقاضے انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں؟ ان کا یہی ماننا تھا، لیکن کانٹ اس بات سے سخت اختلاف کرتا ہے۔ کانٹ کے نزدیک ہماری فطری خواہشات بذات خود بری نہیں ہیں۔ واقعی؟ تو پھر اصل دشمن کون ہے کانٹ کی نظر میں؟ اصل دشمن وہ پوشیدہ شر ہے جو ہماری دل کی گہرائیوں اور نیتوں میں چھپا ہوتا ہے، اور جو ہمارے اخلاقی اصولوں کو بالکل اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ کانٹ کا کہنا ہے کہ نیکی کا ایک مکمل نمونہ، جسے وہ آئیڈیل کہتا ہے، وہ پہلے سے ہی ہر انسان کی عقل میں موجود ہے۔ جی ہاں بالکل۔ مطلب یہ کہ باہر سے کسی ہیرو یا مسیحا کو دیکھنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، وہ خاکہ تو ہمارے اندر ہی ہے۔ 100% دوست۔ لیکن یہاں ایک بات بہت شدت سے کھٹکتی ہے۔ کانٹ نے اس نمونے کے لیے خدا کے بیٹے یعنی سن آف گاڈ جیسی اصطلاح استعمال کی ہے۔ ہاں، یہ بات بہت سے لوگوں کو الجھاتی ہے۔ فلاسفر ہے وہ اچانک ایک روایتی مذہبی اور کلامی اصطلاح کیوں استعمال کر رہا ہے؟ یہ بہت زبردست اور تنقیدی نکتہ ہے۔ کیا وہ اپنے ہی قائم کردہ عقلی اصولوں سے ہٹ کر مذہب کا سہارا نہیں لے رہا؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ کانٹ اپنی عقلی حدود سے باہر جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس مذہبی اصطلاح کو ایک مکمل طور پر مختلف اور فلسفیانہ معنی پہنا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ خدا کے بیٹے کی بات کرتا ہے تو وہ آسمان سے اتری ہوئی کسی مادی یا تاریخی ہستی کی طرف اشارہ بالکل نہیں کر رہا ہوتا۔ اچھا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ کانٹ کے ہاں یہ ایک استعارہ ہے۔ یہ انسان کی اپنی عملی اور اخلاقی عقل یعنی پریکٹیکل ریزن کی آواز کو ظاہر کرتا ہے۔ مطلب یہ ہمارے اندر کی آواز کا نام ہے۔ اس وقت کی مروجہ مذہبی زبان استعمال کر کے بس یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جس اخلاقی کمال کو لوگ باہر آسمانوں میں ڈھونڈتے ہیں نا، وہ دراصل انسان کی اپنی عقل اور ضمیر میں بستا ہے۔ کیا بات ہے! مطلب اس نے پرانی اصطلاح کو نیا رنگ دے دیا۔ جی، اور اس اندرونی نمونے کی پیروی کرنا اور خود کو اس کے سانچے میں ڈھالنا ہی ہر انسان کا بنیادی اخلاقی فرض ہے۔ یعنی وہ مذہبی زبان کو عقلی سانچے میں ڈھال رہا ہے تاکہ بات عام لوگوں کو بھی سمجھائی جا سکے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ لیکن اگر یہ مکمل اخلاقی نمونہ ہر انسان کے اندر ہی موجود ہے تو کیا اس پر یقین لانے کے لیے یا اسے سچ ماننے کے لیے ہمیں معجزات کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک عام انسان جو پہلے ہی اپنی کمزوریوں اور اس کیچڑ کا شکار ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا وہ بغیر کسی کرشمے یا مافوق الفطرت طاقت کے صرف اپنی عقل کی بنیاد پر اتنا بڑا اخلاقی بوجھ اٹھا سکتا؟ اور اس کی وجہ بہت منطقی ہے۔ وہ کیا؟ کانٹ یہ تسلیم کرتا ہے کہ معجزات کسی تاریخی عقیدے کا حصہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے روزمرہ کی اخلاقیات اور سچی نیکی کی،
وہاں معجزات کو بنیاد بنانا دراصل اخلاقی بے یقینی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کا میکانزم کیا بنتا ہے پھر؟ اس کا میکانزم کچھ یوں ہے کہ اگر نیکی صرف کسی معجزے کے ڈر یا حیرت کی وجہ سے کی جائے تو وہ تو پھر مجبوری بن گئی نا؟ بالکل، اس میں وہ آزادی باقی نہیں رہتی جو حقیقی اخلاقیات کی جان ہے۔ انسان کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کرشمے کو دیکھ کر مرعوب ہو جائے اور سہم کرنے کرنے لگے۔ ہاں، ڈر کے مارے تو کوئی بھی سیدھا ہو جائے گا۔ جی ہاں، اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اندرونی اخلاقی نمونے کو اپنی آزاد مرضی سے اپنائے۔ اگر خوف یا لالچ نیکی کی بنیاد بن جائے تو پھر نیت خالص نہیں رہتی۔ یہ بات تو بالکل منطقی ہے کہ خوف یا حیرت کے زیر اثر کی گئی نیکی حقیقی نیکی نہیں کہلا سکتی۔ بالکل صحیح۔ لیکن فرض کریں کہ ایک انسان اپنی آزاد مرضی سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد وہ اس خالص اخلاقی نمونے پر چلے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ماضی کا کیا ہوگا؟ اس کے اس ریڈیکل ایول یا ماضی کی برائیوں کی کیا قیمت چکانی پڑے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیونکہ کائناتی انصاف کا تقاضا تو یہ ہے نا کہ ماضی کی غلطیوں کی کوئی سزا یا کفارہ ہو۔ انسان وہ پرانا قرض آخر کیسے چکے گا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں کانٹ نفسیات اور اخلاقیات کو بہترین انداز میں جوڑتا ہے۔ کانٹ بتاتا ہے کہ یہ دل کی تبدیلی یا نیکی کی طرف واپسی کوئی ایسا بٹن دبانے والا کام نہیں ہے کہ آج سوچا اور کل سب ٹھیک ہو گیا۔ مطلب یہ کوئی راتوں رات ہونے والا جادو نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ پرانی خواہشات کو مارنا، اپنی انا کی قربانی دینا اور اپنے اندر کے اس پرانے انسان کو ختم کرنا جو برائی کا عادی ہو چکا تھا، یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور صبر آزما عمل ہے۔ واقعی پرانی عادتیں چھوڑنا تو ویسے بھی جان لیوا ہوتا ہے۔ بالکل، اور کانٹ کے مطابق جب انسان اس نئے اخلاقی ڈسپلن میں ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو جو نفسیاتی اور روحانی تکلیف وہ برداشت کرتا ہے نا، جی، دراصل وہی تکلیف اس کے ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ارے واہ! یعنی اپنے پرانے وجود کو مارنے کا عمل ہی اصل سزا ہے؟ بالکل، یہی کانٹ کا نقطہ ہے۔ ذرا اس میکانزم کو مزید واضح کیجیے۔ یہ روحانی تکلیف عدل کے ترازو کو کیسے برابر کرتی ہے؟ کیا کانٹ کسی بیرونی جہنم کی جگہ ایک نفسیاتی جہنم کا تصور دے رہا ہے؟ اسے آپ ایگو ڈیتھ یعنی انا کی موت کے تصور سے بہتر سمجھ سکتی ہیں۔ انا کی موت؟ اچھا۔ کانٹ کے نزدیک وہ نیا اخلاقی انسان جو اب اس اندرونی نمونے کے مطابق چلنے کی جدوجہد کر رہا ہے، وہ دراصل پرانے گناہگار انسان کی جگہ ایک زبردست تکلیف سہ رہا ہے۔ صحیح، کیونکہ وہ اپنے ہی خلاف لڑ رہا ہے۔ جی، اور چونکہ پرانی عادتوں کو ترک کرنے کی یہ جدوجہد مسلسل اور بے حد سخت ہوتی ہے، اس لیے اسے کسی بیرونی آگ یا بیرونی سزا کی ضرورت نہیں رہتی۔ واہ، مطلب اندر کی آگ ہی کافی ہے؟ بالکل، یہ اندرونی کشمکش، یہ پرانی خواہشات کا گلا گھونٹنا ہی اس قابل ہے کہ کائناتی انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اس طرح مطلب اخلاقیات کی بحالی بھی ہو جاتی ہے اور عدل کا تقاضا بھی پورا رہتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر انفرادی سطح پر یہ تبدیلی اتنی مکمل ہے اور انا کی موت ہی انسان کا قرض چکا دیتی ہے، تو ایک اور منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، پوچھیں۔ کیا بات یہیں ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ اگر انسان انفرادی طور پر اس تبدیلی کے عمل سے گزر کر اپنے اندر کے شر کو شکست دے سکتا ہے، تو بھئی ہر کوئی اکیلے ہی اپنا مسئلہ حل کر لے۔ ہاں، بظاہر تو یہی لگتا ہے۔ تو پھر کانٹ کیوں اس بات پر بضد ہے کہ تنہا رہ کر شر کو ہرانا ناممکن ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو کانٹ کی اس پوری بحث کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ اچھا، کس طرح؟ کانٹ کا ماننا ہے کہ انسان اکیلا شر پر مکمل فتح حاصل کر ہی نہیں سکتا، اور اس کی وجہ وہ تصور ہے جسے کانٹ اخلاقی حالت فطرت یا ایتھیکل سٹیٹ آف نیچر کا نام دیتا ہے۔ اخلاقی حالت فطرت، اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان مکمل تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کی خواہشات محدود ہوتی ہیں اور عموماً قابو میں رہتی ہیں۔ صحیح، کیونکہ اسے کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن جیسے ہی انسان دوسرے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو ایک عجیب سا نفسیاتی رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کانٹ یہ بتاتا ہے کہ مسئلہ یہ نہیں کہ دوسرے لوگ آ کر اس پر حملہ کرتے ہیں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ صرف دوسرے لوگوں کی موجودگی ہی انسان کے اندر اس جذبے کو بیدار کر دیتی ہے جسے وہ سیلف لو یا خود غرضی کہتا ہے۔ یعنی محض دوسروں کی موجودگی ہی ایک ٹریگر بن جاتی ہے جو انسان کے اندر کے شر کو جگا دیتی ہے؟ بالکل، جب انسان کسی معاشرے یا ہجوم میں آتا ہے تو وہ فطری طور پر دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے لگتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہم سب کرتے ہیں۔
اور یہ موازنہ فوراً ایک مقابلے کی فضا پیدا کرتا ہے۔ ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا میں اس سے بہتر ہوں؟ کیا میری عزت اس سے زیادہ ہے؟ کیا میرے پاس اس سے زیادہ وسائل ہیں؟ اور پھر وہیں سے حسد شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اس موازنے سے مسابقت، حسد اور خوف جنم لیتے ہیں۔ انسان اپنی ذات کو دوسروں سے برتر ثابت کرنے یا کم از کم ان سے پیچھے نہ رہنے کی کوشش میں دوسروں کو گرانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انجانے میں ایک دوسرے کی اخلاقیات کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان اکیلے تو شاید ایک پرسکون اور نیک انسان ہو، لیکن معاشرے میں قدم رکھتے ہی اس کی انا اور خودغرضی اسے برائی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ واقعی۔ اس لیے کانٹ کہتا ہے کہ جب تک انسان اس غیر منظم اور لا قانونیت پر مبنی اخلاقی حالت فطرت سے باہر نہیں نکلے گا، وہ شر پر فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بات تو روزمرہ کی نفسیات سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ میں سوچ رہی تھی اسے ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ جی ضرور بتائیں۔ 1 منٹ۔ اسے ایسے سمجھ سکتے ہیں جیسے کوئی شخص ایک ایسے کمرے میں صحت مند رہنے کی کوشش کر رہا ہو جہاں ہر کوئی کسی نہ کسی خطرناک اور متعدی بیماری میں مبتلا ہے۔ بہت خوب، بہترین مثال ہے نا؟ وہ شخص اکیلے کتنی بھی احتیاط کر لے، اپنا ماسک پہن لے، جراثیم کش ادویات استعمال کر لے، لیکن اس کے بیمار ہونے کے امکانات پھر بھی بہت زیادہ ہیں۔ بالکل، کیونکہ ماحول ہی زہریلا ہے۔ جی، اکیلے ماسک پہننا کافی نہیں، بلکہ ان سب کو مل کر ایک ہسپتال یا ایک ایسا صحت مند ماحول بنانا ہوگا جہاں بیماری کو جڑ سے ہی ختم کیا جا سکے۔ آپ کی یہ متعدی بیماری والی مثال بالکل درست ہے، اور اگر اس تشبیہ کو ہم تھوڑا مزید آگے بڑھائیں تو کانٹ کا نظریہ اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ دوسرے بیمار ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کھانسی یا چھینکیں، یعنی ان کا حسد اور مسابقت، انسان کے اندر چھپے ہوئے وائرس کو بھی فعال کر دیتی ہیں۔ مطلب وہ ہمارے اندر کے ریڈیکل ایول کو جگا دیتے ہیں۔ بالکل، انسان کا اپنا مدافعتی نظام، یعنی اس کی انفرادی اخلاقی طاقت، ایک زہریلے ماحول میں بالآخر ہار مان لیتی ہے۔ صحیح۔ اور اسی لیے اکیلے اپنے ماسک پر بھروسہ کرنے کے بجائے اس پورے ماحول کو ایک صحت افزا جگہ میں بدلنا ناگزیر ہے، اور کانٹ اسی مشترکہ صحت مند ماحول کو ایتھیکل کامن ویلتھ یا اخلاقی برادری کا نام دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شر سے لڑنے کے لیے یہ اخلاقی برادری ناگزیر ہے، جسے کانٹ غالباً خدا کی ریاست یا کنگڈم آف گاڈ آن ارتھ بھی کہتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ لیکن ذرا اس ریاست کے خود و خال پر بات کرتے ہیں۔ کیا یہ اخلاقی برادری کسی عام سیاسی حکومت یا ریاست کی طرح کام کرتی ہے؟ نہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر معاشرے میں برائی روکنی ہو تو دنیا کی ہر ریاست کے اپنے قانون ہوتے ہیں۔ وہ برائی کو روکنے کے لیے عدالتیں، پولیس اور جیل بناتے ہیں۔ تو کیا کانٹ دراصل ایک مثالی حکومتی نظام یا سیاسی ڈھانچے کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، اور یہ تفریق سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اچھا۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو سیاسی ریاست اور اخلاقی برادری میں ایک بہت بنیادی اور گہرا فرق موجود ہے۔ کانٹ کے مطابق سیاسی ریاست طاقت اور زبردستی کی بنیاد پر چلتی ہے۔ مطلب ڈنڈے کے زور پر؟ جی، ریاست انسان کے صرف بیرونی رویوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قانون کہتا ہے کہ چوری مت کرو۔ اب اگر کوئی چوری کرتا ہے تو ریاست اسے زبردستی اور طاقت کے زور سے سزا دیتی ہے۔ ظاہر ہے وہ تو بس ایکشن دیکھتی ہے، نیت نہیں۔ بالکل، ریاست اس بات کی قطعی پرواہ نہیں کرتی کہ انسان نے چوری کیوں نہیں کی۔ آیا وہ واقعی اندر سے ایماندار ہے اور دوسروں کا حق مارنے کو برا سمجھتا ہے، یا وہ صرف جیل جانے اور جرمانے کے ڈر سے رکا ہوا ہے؟ ریاست کو صرف اعمال سے غرض ہے، نیت سے نہیں۔ یعنی سیاسی ریاست صرف ایک ظاہری امن قائم کر سکتی ہے، وہ دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ 100% درست۔ تو پھر یہ اخلاقی برادری دلوں کو کیسے بدلتی ہے؟ کیا یہ بغیر پولیس یا قانونوں کے چل سکتی ہے؟ منطقی طور پر دیکھا جائے تو یہ تصور تو بہت ہی غیر حقیقی اور یوٹوپیائی سا لگتا ہے۔ کیا دنیا میں بغیر زبردستی کے کبھی کوئی نظام چل سکا ہے؟ یہ یوٹوپیائی اس لیے لگتا ہے کیونکہ اسے ایک سیاسی اینک سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہمیں اسے کس اینک سے دیکھنا چاہیے؟ کانٹ واضح کرتا ہے کہ اخلاقی برادری میں قوانین اخلاقی ہوتے ہیں، قانونی نہیں۔ یہاں طاقت یا زبردستی کا کوئی تصور نہیں ہے،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکی زبردستی کروائی ہی نہیں جا سکتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ اگر کسی انسان سے زبردستی سچ بلوایا جائے تو وہ سچ تو ہو سکتا ہے، لیکن اخلاقی عمل نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس میں آزادی شامل نہیں تھی۔ صحیح۔ اس لیے اخلاقی برادری ایک ایسا رضاکارانہ اتحاد ہے جہاں افراد خود اپنے اوپر اخلاقی قانون نافذ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد انسان کی نیت کو خالص کرنا ہے۔ زبردست۔ یہ برادری ریاستی قوانین سے بالاتر ہو کر براہ راست دلوں پر حکومت کرتی ہے۔ سیاسی ریاست جسم کو پابند کرتی ہے، جبکہ اخلاقی برادری روح کو آزاد کرتی ہے، اور انسانوں کا مشترکہ مقصد ایک دوسرے کے اخلاقی نشو و نما میں مدد کرنا ہوتا ہے، نہ کہ محض سزاؤں کے ڈر سے خاموش کرانا۔ تو اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ایک ایسی اخلاقی برادری کی ضرورت ہے جو نیت پر کام کرے اور جہاں زبردستی کا عمل دخل نہ ہو، تو ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جی؟ کہ اس برادری کو حقیقت کا روپ کیسے دیا جائے، زمین پر اسے کیسے اتارا جائے؟ آج کے دور میں جو مختلف مذاہب، ان کے عظیم الشان ادارے اور ان کی بے شمار رسومات نظر آتی ہیں، کیا یہ اسی اخلاقی برادری کا حصہ ہے؟ کانٹ موجودہ مذاہب کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ یہ کانٹ کی اس کتاب کا سب سے بصیرت افروز اور غالباً سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا حصہ ہے۔ کانٹ یہاں دو چیزوں کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ نظر آنے والا چرچ، جسے وہ ویزیبل چرچ کہتا ہے، اور غائب چرچ یعنی انویزیبل چرچ۔ اچھا۔ غائب چرچ سے کانٹ کی مراد وہ خالص اور سچی اخلاقی برادری ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا، جہاں پوری انسانیت صرف اور صرف نیکی کے قوانین کے تحت متحد ہو اور جس کی کوئی ظاہری عمارت یا یونیفارم نہ ہو۔ صحیح۔ لیکن کانٹ انسان کی نفسیاتی مجبوریوں کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ انسان اپنی موجودہ حالت میں صرف خالص عقلی اور غیر محسوس چیزوں پر پوری طرح دھیان نہیں لگا سکتا۔ ہاں، انسان کو کوئی ٹھوس چیز چاہیے ہوتی ہے دیکھنے کے لیے۔ بالکل، انسان کی جبلت ہے کہ اسے محسوس ہونے والی، نظر آنے والی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی ضرورت کے تحت وہ نظر آنے والا چرچ بناتا ہے، جس میں تاریخی عقائد، مقدس کتابیں، مخصوص رسومات اور ظاہری عبادات شامل ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی انسان خالص اور مجرد عقل کو ہضم نہیں کر سکتا، اس لیے وہ ان ظاہری چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ جی ہاں۔ اسے اگر روزمرہ کی زندگی سے سمجھا جائے، کیا میں ایک اور مثال دے سکتی ہوں؟ جی بالکل۔ تو کیا یہ رسومات اور تاریخی عقائد ان اضافی پہیوں یا ٹریننگ ویلز کی طرح ہیں جو بچوں کی سائیکل میں لگے ہوتے ہیں؟ ارے واہ، بہت خوب۔ جب بچہ سائیکل چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ پہیے اسے گرنے سے بچاتے ہیں اور توازن سکھاتے ہیں، لیکن ان پہیوں کا مقصد تو صرف یہ ہوتا ہے نا کہ بچہ ایک دن انہیں ہٹا کر خود اصلی دو پہیوں والی سائیکل چلا سکے۔ بالکل، یہ انتہائی بہترین اور جامع تشبیہ ہے۔ کانٹ کا نظریہ بالکل یہی ہے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے تمام تاریخی عقائد اور مذہبی رسومات دراصل محض ایک ذریعہ یا سواری ہیں۔ مطلب وہیکلز ہیں بس۔ جی، اصل منزل وہ خالص اخلاقی مذہب یا پیور مورل ریلیجن ہے۔ جب انسانیت اخلاقی طور پر نابالغ ہوتی ہے تو اسے ان بیرونی پہیوں یعنی ظاہری رسومات، تاریخی روایتوں اور مجسم قوانین کی شدید ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اخلاقیات کے راستے پر چلنا سیکھ سکے۔ صحیح، شروع میں تو سہارا چاہیے۔ لیکن کانٹ کا اصل خوف یہ ہے کہ انسان ان پہیوں کو ہی سائیکل سمجھ لے۔ اوہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تصور کریں ایک بالغ انسان کا جس نے سائیکل کا توازن سیکھ لیا ہے، لیکن وہ اب بھی ان چھوٹے پہیوں کے بغیر چلنے سے ڈرتا ہے۔ وہ ساری زندگی ان پر انحصار کرتا ہے۔ تو وہ کبھی اصل آزادی محسوس ہی نہیں کر پائے گا۔ بالکل۔ جب انسان اخلاقی پختگی حاصل کر لیتا ہے تو ان بیرونی پہیوں پر انحصار کم ہو جانا چاہیے۔ کانٹ خبردار کرتا ہے کہ خطرہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ ظاہری رسومات، عبادات اور تاریخی عقائد کے ماننے ہی کو اصل اور مکمل نیکی سمجھ لیتے ہیں اور اس سچی اخلاقی تبدیلی کو بھول جاتے ہیں جو اصل منزل تھی۔ ہاں، پھر تو وہ بس رسمیں ہی نبھاتے رہ جاتے ہیں۔ جی، اور جب انسان ان رسومات کی ہی پوجا شروع کر دے تو کانٹ کے مطابق یہ خالص توہم پرستی یا سپرسٹیشن کو جنم دیتا ہے۔ اور شاید اسی توہم پرستی کے بطن سے تاریخ میں مذہب کے نام پر ظلم اور تعصب نے جنم لیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کیونکہ جب انسان اصل اخلاقیات جیسے سچائی، ہمدردی، انصاف، ان سب کو چھوڑ کر صرف ظاہری عبادات اور مخصوص لباس یا طور طریقوں کو ہی نیکی کا کل معیار بنا لیتا ہے
تو پھر وہ ان لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے جن کی سائیکل کے پہیے اس سے مختلف ہوتے ہیں یا جو اس جیسی رسومات ادا نہیں کرتے۔ جی ہاں، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس بات کو جوڑا ہے، اور اسی کیفیت کو کانٹ مذہبی امیریت یا کلیریکل ڈسپوٹزم کا نام دیتا ہے۔ کلیریکل ڈسپوٹزم، جب مذہبی ادارے یا افراد یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی صرف ان کی مخصوص رسومات ادا کرنے سے ہی ملے گی، تو وہ انسانیت کی اخلاقی نشوونما پر توجہ دینے کے بجائے لوگوں کو اندھی تقلید پر مجبور کرتے ہیں۔ صحیح۔ کانٹ اس بات پر زور دیتا ہے کہ سچا مذہب وہ نہیں ہے جہاں یہ سوچا جائے کہ کچھ مخصوص اعمال، رسومات یا وظائف کے ذریعے خدا پر کوئی احسان کیا جا رہا ہے یا اسے خوش کر کے دنیاوی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ایک طرح کا لین دین ہو گیا۔ بالکل، اور اس رویے کو واضح کرنے کے لیے کانٹ نے دو طرح کے عقائد کا موازنہ کیا ہے۔ ایک وہ جسے وہ کرائے کا یا غلامانہ عقیدہ یعنی مرسنری فیتھ کہتا ہے، اور دوسرا جو سچا بچانے والا عقیدہ یعنی سیونگ فیتھ ہے۔ تو اس غلامانہ عقیدے کے پیچھے کیا نفسیات کار فرما ہوتی ہے؟ مطلب شارٹ کٹ ڈھونڈنا؟ انسان اس دھوکے میں کیوں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ بغیر اخلاقی محنت کے بچ جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انسان فطری طور پر آسان راستہ تلاش کرتا ہے۔ غلامانہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان سوچے کہ وہ کوئی ظاہری رسم ادا کر کے یا محض کچھ مقدس الفاظ دہرا کر اپنی برائیوں سے پاک ہو جائے گا، اور اسے خود اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوئی کٹھن محنت یعنی وہ انا کی موت اور تکلیف نہیں سہنی پڑے گی جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ ہاں، یہ تو واقعی آسان راستہ ہے۔ اور اسے کانٹ فیٹیشزم یعنی توہم پرستانہ پوجا کہتا ہے۔ اس کے برعکس جو سچا اور بچانے والا عقیدہ ہے وہ یہ مانتا ہے کہ انسان کو پہلے پوری ایمانداری اور محنت سے اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے عملی قدم اٹھانا ہوگا۔ مطلب پہلے خود کو بدلنا ہوگا۔ بالکل، اور پھر یہ امید رکھنی ہوگی کہ جو کمی رہ جائے گی اسے کوئی اعلیٰ طاقت اپنی رحمت سے پورا کر دے گی۔ غرضی کا محنت اور عملی اخلاق پہلی شرط ہے۔ صحیح۔ کانٹ کے نزدیک سچا مذہب یہی ہے کہ انسان اپنے تمام فرائض، چاہے وہ سچ بولنا ہو یا انصاف کرنا ہو، ان سب کو براہ راست خدا کا حکم سمجھ کر ادا کرے۔ زبردست۔ اس انتہائی تفصیلی اور گہری نشست کو اگر اب سمیٹا جائے تو آج کے اس مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آئی ہے کہ نیکی کی حاکمیت اور شر کی شکست کے لیے صرف انفرادی کوشش ہرگز کافی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ کوئی بھی انسان اکیلے اس کیچڑ کے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ معاشرے اور دوسروں کی موجودگی انسان کی اپنی خود غرضی کو ہوا دیتی ہے۔ جی ہاں۔ اس لیے سب کو مل کر ایک ایسی اخلاقی برادری بنانی ہوگی جس کی بنیاد طاقت یا زبردستی پر نہیں بلکہ رضاکارانہ طور پر دلوں کو بدلنے پر رکھی گئی ہو۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ جو تاریخی رسومات اور عقائد نظر آتے ہیں وہ اس منزل تک پہنچنے کی سواری یا ابتدائی پہیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ بذات خود منزل نہیں ہے۔ اصل منزل وہ خالص اخلاقی نظام ہے جہاں انسان نیکی کو اس کی اصل روح کے ساتھ اپنائے۔ بالکل درست۔ اور جب اس نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں موجود مختلف تاریخی مذاہب کے پیروکاروں کو آپس میں لڑنے کے بجائے اس مشترکہ اخلاقی مقصد کی طرف بڑھنا چاہیے جو دراصل پوری انسانیت کا آخری ہدف ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس سلسلے کی اگلی یعنی تیسری اور آخری نشست میں ہم اس بات پر مزید گہری نظر ڈالیں گے کہ کانٹ کی نظر میں دراصل سچا مذہب کیا ہے اور کس طرح مذہب کے نام پر ہونے والی گمراہیوں جنہیں وہ ایلومنزم یعنی وہم پر مبنی روحانیت اور تھوماٹرجی یعنی کرامات اور جادوگری کی امید کہتا ہے، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ وہ گفتگو بھی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ یقیناً، لیکن آج کے اس جائزے کو ختم کرنے سے پہلے اس پوری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا اس بات پر غور کیا جائے، اگر آج دنیا سے تمام بیرونی مذہبی رسومات، تمام نظر آنے والے ڈھانچے اور سارے دکھاوے اچانک غائب ہو جائیں تو کیا انسان کے اندر کی اخلاقی طاقت واقعی اتنی مضبوط ہے کہ وہ ایک پرامن اور خالص اخلاقی برادری کو قائم رکھ سکے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا کیا انسان انسانیت کے اس طویل سفر میں اب تک صرف ان بچوں کی سائیکل والے بیرونی پہیوں کے سہارے ہی چل رہا ہے اور اپنا توازن کھو بیٹھنے کے ڈر سے ان پہیوں کو ہٹانے سے شدید خوفزدہ ہے؟ سوچئے گا۔